سمجھ لیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے. یاد رکھے بات کو، اس میں بھی ہمیں بڑا دھوکا لگتا ہے. ایک تو منافق وہ تھے جو حضور کے زمانے میں تھے، جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور پوری سورۃ المنافقون موجود ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ وہ منافق، یہ اعتقادی منافق ہے کہ جو آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا آپ تو میرے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. انہیں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ وہ بدبخت ہیں جب مومن ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان پکے مومن، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے اعتقادی، یاد رکھ لو، یہ اعتقادی منافق ہے، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم ڈالیں گے. ایک ہوتا ہے عملی منافق، یاد رکھو. یہ اعتقادی منافق کے بارے میں اب ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ علم ہے اللہ کے ہاتھ میں. وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، ہمیں کیا پتا. تو لہذا ہم کسی بندے کو بایمانے میں منافق نہیں کہیں گے جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھا اعتقادی. اب منافق ہوتا ہے عملی. عملی کا کیا معنی ہے کہ نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن کام منافقوں والے ہیں. تو یہ عملاً تو منافق ہے لیکن یہ عقیدے کا منافق نہیں. اللہ رسول کو جو مانتا ہے اس میں تو اس کے کوئی دو باتیں ہیں نہیں. صرف بات یہ ہے کہ منافقوں کی جو عادت تھی کہ منافقین کی عادت ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. نماز کے لیے اٹھیں گے تو مر مر کے ایسے جیسے کوئی اللہ معاف کرے اس کو کوئی بخار 104 پہ چڑھا ہوا ہو کہ کوئی نماز کے لیے کہے گا وہ رضائی کھینچیں گے، وہ پھر رضائی کھینچ لے گا. وہ کہیں گے جی وقت قریب ہو گیا کہ سونے دو جی، اب وہ بڑا ڈسٹرب کرتے ہو یار، ہر کیا ہے کہ چلو اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو یہ علامات جو ہیں یہ منافقوں کی علامات. اور اسی طرح جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں کیا ہے تھی، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹی. اذا اؤتمن خان، کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے. اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امانت رکھو خیانت کو، پیسے ہی رکھو، کوئی سونا ہی رکھو، چاندی رکھو. امانت کا معنی ہوتا ہے کوئی بات آپ نے بتائی ہے وہ بات بھی امانت ہے، یہ بات کسی سے نہیں کہنی، بس نکاح اگر کہہ دی ہے تو خیانت کی ہے اس نے. الوجالس بالامانات. اچھا فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا. اور جی میرا پکا وعدہ ہے میں کل آج یہ سر کہہ دیا کریں گے انشاءاللہ، کوشش کروں گا. وعدہ کر کے کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں کوشش کروں، باقی میرا وعدہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا ہر ممکن انشاءاللہ کہ آ جاؤں. تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں میرا وعدہ ہے، مطلب بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور ایک مقام پہ آتے ہیں کہ ایک دن سے بھی زیادہ کھڑے رہے. تو جب وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ کھڑے، ہم نے کہا کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں. تو پھر میں تو کھڑا ہوں. میں کہا حضور میں تو بھول گیا. ہم نے کہا تم بھول جاؤ لیکن میں جب زبان سے کہہ دیا کہ کھڑا ہوں مجھے تو کھڑا ہونا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علامات نفاق جو ہیں یہ عملی منافق ہے. اعتقادی منافق الگ ہے، عملی منافق الگ ہے. یعنی اعتقادی منافق تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا نا، یہ عملی منافق تو گناہ گار ہے بیچارہ، کافر تو نہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد اس کو معاف کر دے. تو اس کو بھی آپس میں نہ ملائیں.